آج دل زخموں سے چور ہے، پوری امت مسلمہ غم سے نڈھال ہے، اور پوری امت مسلمہ زخموں سے لہو میں رنگین ہے۔ فلسطین ارض مقدس کے باسی، مسجد اقصی کے نمازی، اور سرزمین مقدس کے خوبصورت غیرت مند غیور اور غیرت مند ماؤں کے غیرت مند بچے اس وقت پوری امت مسلمہ کی طرف سے فرض کفایہ ادا کرتے ہوئے لازوال قربانیوں کی تاریخ رقم کر رہے ہیں، اور اس عظیم سانحے کے وقت پوری امت مسلمہ تماشا دیکھ رہی ہے اور خاموش تماشائی بن کر شاید اپنے اپنے وقت کا انتظار کر رہی ہے کہ آج فلسطین کے بچوں کا وقت ہے تو کل ہمارا وقت آ سکتا ہے۔ اگر امت مسلمہ آج نہ جاگی تو نہ معلوم پھر امت کب جاگے گی۔ ارض مقدس بڑی عظیم سرزمین ہے۔ کرۂ ارض کے اوپر مکہ اور مدینہ کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ معزز، محترم، مکرم سرزمین ہے، اور مکہ اور مدینہ کے بعد اس جگہ کے ساتھ پوری امت مسلمہ کا ایک گہرا تعلق اور ربط اور نسبت ہے۔ اور ارض مقدس میں جہاں اس وقت تاریخ کا بدترین ظلم اور کائنات کا دہشت گرد ملک جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، وہ پوری درندگی کے ساتھ بہیمانہ انداز میں دہشت گردوں کے طریقے پر چلتے ہوئے جانوروں سے بھی بدتر سلوک اختیار کیے ہوئے میری ماؤں، میری بہنوں، میری بیٹیوں کی عصمت دری کر رہا ہے، ان کے زخموں کے اوپر نمک چھڑک رہا ہے، ان کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور ماؤں بہنوں کی سر سے دوپٹے اور ان کی طہارت کی چادریں تار تار کر رہا ہے، اور ارض مقدس میں موجود مسجد اقصی کے نمازیوں کو مسجد اقصی میں اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہا ہے۔ اور اس وقت پورا عالم اسلام جمع ہو کر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، پورا عالم کفر جمع ہو کر اسرائیل کی پشت پناہی کر رہا ہے، اور پورا عالم کفر ملت واحدہ کا پیکر بنا ہوا ہے، اور عالم کفر کے تمام گماشتے فلسطین کے خلاف متحد ہو چکے ہیں اور جتھا بنا چکے ہیں، اتحاد اور اتفاق بنا چکے ہیں، اور ایک ہی گروپ بن کر اپنی ملت واحدہ کا اعلان کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے خلاف صف آراء ہو چکے ہیں، اور مل کر اپنے پالتو کتے یعنی اسرائیل سے، اسرائیل کے ملک کے گماشتوں سے ملت اسلامیہ کے قلب کے اندر چھرا گھونپے ہوئے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کے سامنے اپنے فلسطینی بھائیوں کا درد کیسے بیان کروں۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا
میں آپ حضرات کے سامنے اپنی فلسطینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی سسکیاں آپ کو کیسے سنواؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں آپ کے سامنے ارض مقدس کے باسیوں کا وہ درد آپ کو کیسے دکھاؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مسجد اقصیٰ کی آہیں اور سسکیاں آپ کو میں کیسے سنواؤں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ فلسطین جو میرے تمام انبیاء کرام کا باقیات اور ان کی طرف سے برکات اور ان کی امانت کے طور پر اس وقت کرۂ ارض کے اوپر موجود ہے، میں وہاں پر اس زمین کے اوپر امت مسلمہ کے خون کے چھینٹے آپ کو کیسے دکھا سکوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں پر بلکتے ہوئے بچے، سسکتے ہوئے بچے، روتی ہوئی مائیں، بلاتی اور چلاتی ہوئی مائیں اور سسکتی ہوئی مائیں اور بہنیں، جن کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے، جن کی عزتوں کو پامال کر دیا گیا اور جن ماؤں کی گود میں ان کے بچوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، اور ابھی تک وہ بچے بھی میری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ جن کو دنیا میں آ کر آنکھ کھولنے کا موقع بھی نہیں ملا، ابھی وہ اپنی ماں کے شکم میں موجود تھے، اور اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں ان حاملہ ماؤں بہنوں کے وہ بچے دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کو درد کیسے سمجھاؤں، مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کو اپنے دل کی تکلیف کیسے بتاؤں۔ آج پاکستان میں بیٹھ کر یہاں پاکستان کے فلاسفر آپ کو جہاد کے معنی سمجھاتے ہیں، پاکستان کے فلاسفر آپ کو یہاں بٹھا کر جہاد کو متنازع بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پاکستان کے فلاسفر آپ کے سامنے بیٹھ کر فلسفے جھاڑتے ہیں کہ ہمارے بس میں کیا ہے، ہم کر کیا سکتے ہیں، ہم لوگوں کو وہاں تک پہنچ کیسے سکتے ہیں، ہم اپنا معافی ضمیر اظہار کیسے کر سکتے ہیں، ہم کمزور ہیں، معاشی طور پر کمزور ہیں، استحکام ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اقتصادی طور پر کمزور ہیں، ہمارے بارڈر پر انڈیا جیسا دشمن بیٹھا ہوا ہے، ہم دشمنوں کے بیچ میں ہمارے اندرونی مسائل ہیں، ہمارے بیرونی مسائل ہیں، ان تمام موجودہ صورتحال میں ہم اپنے فلسطینیوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن میرے بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم غیرت مند ہوا کرتے تھے، جب ہم غیور ہوا کرتے تھے، جب پاک محمد پیغمبر نے ہمارے ہاتھوں میں غیرت کی تلواریں پکڑائی تھی، جس وقت میرے اور آپ کے پیغمبر نے ہمیں جہاد کا سبق پڑھایا تھا، اس وقت نہ تو ہماری کوئی ماں دنیا میں ذلیل ہوتی تھی، نہ ہماری بہنوں کے سر سے دوپٹے اتارے جاتے تھے، نہ ہمارے بچوں کو ذلیل کیا جاتا تھا۔ اس وقت میرے پاک پیغمبر نے جو ہمیں تعلیمات عطا فرمائی تھی، ہم دنیا پر حکمرانی کر رہے تھے، آج ہم نے پیغمبر کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، ہم سے دنیا بھی چھوٹ چکی ہے، ہم سے ہماری آخرت بھی چھوٹ چکی ہے۔ آج آپ کے سامنے ٹی وی پر بیٹھ کر فلاسفر کہہ رہا ہوتا ہے جہاد کا معنی ہے مشقت برداشت کرنا، جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا، جہاد کا معنی ہے محنت کرنا۔ پہلے اپنے جسم پر محنت کرو، پہلے اپنے دل پر محنت کرو، پہلے اپنے آپ کو سنوارو، بعد میں جہاد کی بات کرنا۔ میرے بزرگوں، میرے اللہ نے ہمیں مظلوم مسلمانوں کی عزت کے لیے، مظلوم مسلمانوں کے تقدس کے لیے، مظلوم مسلمانوں کی امید بننے کے لیے الفاظ مذمت کی صورت میں عطا نہیں کیے تھے کہ جب تمہاری ماں بہن کی عزت لوٹی جائے تم مذمت کر دینا، تمہارے بچوں کو قربان کیا جائے تم مذمت کر دینا، تمہاری بہنوں کے سر سے دوپٹہ اتار لیا جائے تم مذمت کر لینا، تمہاری ماؤں کو ان کی آبرو کو پامال کیا جائے تم مذمت کر لینا۔ یہ یورپ کا لولی پاپ ہمیں دیا ہوا ہے اور ہم اسی لولی پاپ کو چوس رہے ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں، مذمت سے کچھ نہیں ہوگا،
ہوگا، مذمت سے کچھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو اس وقت ہوگا جب ہم امت بن کر غیرت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کے لیے میدان عمل میں اتر کر آئیں گے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے جی مذمت کروا دو، ریلیاں نکلوا دو، جلوس نکال لو، ہڑتال کر لو۔ میں کہتا ہوں ان کے لیے بد دعائیں کر لو، قنوت نازلہ پڑھو، اللہ کے آگے رو رو کر ان کی مدد اور نصرت کے لیے دعائیں کرو۔ میرے بزرگوں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بطور عوام ہمیں اللہ کے آگے گڑ گڑانا چاہیے، ہمیں اللہ سے رو رو کر مانگنا چاہیے، اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد اور نصرت کے لیے رب سے دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے لیے اللہ کے آگے گڑ گڑا کر رونا چاہیے، پکارنا چاہیے کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر پا رہے، ہمیں ہمت عطا فرما، ہمیں جرأت عطا فرما، ہمیں طاقت عطا فرما، ہمیں قوت عطا فرما، ہمیں غیرت نصیب فرما، ہمیں حمیت ایمانی نصیب فرما کہ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزت اور ناموس کا تحفظ کر سکیں۔ یہ ہمارے عوام کے کرنے کے کام ہیں، ہمارے اقتدار میں بیٹھنے والے حکمرانوں کے لیے یہ کام نہیں بنتے ہیں۔ ہم بطور عوام یہ کام کریں، مسجدوں میں روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ مدد کے فیصلے اتارے۔ لیکن جو صاحب اقتدار ہیں، جن کو ہم نے اپنا حکمران بنا رکھا ہے، جو ہمارے سروں پر حکومت کر رہے ہیں، وہ بھی بیٹھ کر مذمت کا بیان جاری کریں، پھر ان میں اور عوام میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ کیا جناب عمر نے مذمت بیان کی تھی جب بیت اقدس کو فتح کرنے کے لیے چلے تھے؟ کیا صحابہ کرام نے مذمتی بیان جاری کیے تھے کہ پاکستان نہیں، پوری دنیا کے کسی ملک کے کسی خطے میں ہماری ماں بہن بیٹی کی عزت و ناموس کے اوپر کافر حملہ کرے اور ہمارا حکمران بیٹھ کر مذمت کرتا رہے؟ ہمیں ایسی مذمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، آپ کو اللہ نے حیثیت دی ہے، آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے، آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق وہ کام کرنا چاہیے جو آپ کے منصب کا تقاضا ہے۔ آپ کا منصب کا تقاضا یہ ہے کہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو جا کر ان بھائیوں کی صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے مجاہدین کو وہاں بھیجو، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم جا کر ان کو سینے سے تو لگا لو۔ امریکہ کا وزیر خارجہ وہاں پہنچا، اس نے کہا جب تک اس کرۂ ارض کے اوپر امریکہ کا وجود باقی ہے، اسرائیل کا کوئی ملک بال بانکا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ وہ یہودی ہے۔ اور اس وزیر خارجہ نے کہا کہ میں بحیثیت امریکی وزیر خارجہ کے نہیں، میں بحیثیت یہودی کے یہاں پر آیا ہوں کہ میں اپنے یہودی بھائیوں کو دیکھ سکوں کہ ان کی کیا صورتحال ہے۔ مجھے آپ بتاؤ، ہمارے مسلم لیڈران میں سے، ہمارے مسلمان حکمرانوں میں سے کون سا حکمران وہاں پہنچا ہے اور جس نے جا کر یہ کہا ہو کہ میں اپنی فوج تو نہیں لا سکا لیکن بحیثیت مسلمان میں آپ سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آیا ہوں؟ کیوں نہیں جاتے ہو؟ کیوں نہیں پہنچتے ہو؟ تمہیں تمہارے مفادات عزیز ہیں، تم بزدلی کا شکار ہو چکے ہو، اور تم ہمیں فلسفے جھاڑتے ہو۔ میرے بزرگوں، اس وقت فلسطین لہو ہو چکا ہے، وہاں ایسے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں، معصوم بچے ہیں، ابھی وہ ان کے پھلنے پھولنے کا وقت نہیں آیا تھا، ان ظالم درندوں نے انہیں وہی مسل دیا ہے۔ ابھی وہ معصوم بچے، میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ایک معصوم بچہ اپنے ڈھیر ملبے کی شکل اختیار کرنے والے گھر کے ملبے پر بیٹھ کر وہ کہہ رہا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ مجھے قرآن پاک کی آیت سامنے آ گئی، قرآن میں اللہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ
یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وما لکم لا تقاتلون، اور تمہیں کیا ہو گیا؟ تم قتال کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم میدان جہاد میں کیوں نہیں اترتے ہو؟ تم تلوار کیوں نہیں لہراتے ہو؟ اللہ کیوں میدان میں اترے؟ اللہ کہتا ہے وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ مظلوم مسلمان وہ مردوں کی صورت میں ہوں، بچوں کی صورت میں ہوں، عورتوں کی صورت میں ہوں، وہ تمہیں پکارتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها. اللہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکلنے کی توفیق اور راستہ نصیب فرما. وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. اللہ اپنی طرف سے ہماری داد رسی کرنے والا کوئی بھیج دے، اپنی طرف سے کوئی ہماری مدد کرنے والا بھیج دے. وہ امت مسلمہ کو پکارتے ہیں، وہ مسلم امہ کے لیڈران کو پکارتے ہیں، وہ مسلمان حکمرانوں کو پکارتے ہیں کہ ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے ہو؟ ہمارے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کیوں نہیں آتے ہو؟ ہماری داد رسی کے لیے کیوں نہیں آتے ہو؟ ہم سے ان ظالموں اور جابروں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیوں نہیں آتے ہو؟ لیکن آج مسلمان ادھر میری مائیں بہنیں پٹ رہی ہیں اور ادھر کا مسلمان پاکستان کا ورلڈ کپ دیکھ رہا ہے، وہاں کی بچیوں کی عزت دری کی جا رہی ہے اور یہاں کا مسلمان چھکے کے اوپر ناچتا پھر رہا ہے. وہاں کی بچیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور یہاں کا نوجوان بٹ لگا کر بیٹھا ہوا ہے، شرط لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ آج انڈیا جیتے گا یا پاکستان جیتے گا. ہماری غیرت ڈوب کر مرتی نہیں ہے. ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہاں ہمارے معصوم بچے بلک رہے ہیں دودھ کے لیے. وہاں کافر نے میری ماؤں بہنوں کو پانی کے ایک قطرے کے لیے ترسنے پر مجبور کر دیا ہے اور یہاں میں بیٹھ کر مٹھائیاں لگا رہا ہوں، کڑھائی کے شرطیں لگا رہا ہوں کہ آج پاکستان جیت گیا تو میں کڑھائی کھلاؤں گا. ہماری غیرت کہاں ہے؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کافروں نے کس راستے پر لگا دیا ہے؟ ہم کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہم کس منہ سے مسجد میں آ کر اپنے اللہ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں جہاں ہمارے مسلمان بھائی، جہاں ہماری مسلمان بہنیں، جہاں ہمارے بچے، جہاں ہماری خواتین، جہاں وہ مسلمان. میرے نبی نے تو ہمیں ایک امت بنا کر بھیجا تھا، میرے نبی نے تو ہمیں ایک جسم بنا کر بھیجا تھا، میرے نبی نے تو ہمیں ایک وجود بنا کر بھیجا تھا اور فرمایا تھا کہ جب جسم کی آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورے جسم میں تکلیف محسوس کی جاتی ہے. آج پورا فلسطین رو رہا ہے اور پوری دنیا کا مسلمان بیٹھ کر میڈیا پہ دیکھ کر صرف خاموش بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دل خون کے آنسو روتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اپنی تکلیف کیسے برداشت کروں، میں آپ کو کیسے اظہار کروں، میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ اس وقت مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اس وقت وہاں کے بچوں کی حالت کیا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہو فلسطین ارض مقدس پہ مسلم امہ کا خون بہایا جا رہا ہے. میں نے ایک ویڈیو یہ بھی دیکھی، وہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور ان کے جسم پر کپڑا نہیں ہے اور ننگی حالت میں ہیں اور اسرائیلی کتے ان کو ٹھڈے مار رہے ہیں اور ان کے منہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں اور وہ ویڈیو ہم دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی میرا نوجوان دیکھنے میں مگن بیٹھا ہوا ہے. ہمارے مسلمان حکمران کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ اسلام امن کا درس نہیں دیتا؟ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے لیکن اسلام غیرت کا بھی پیغام دیتا ہے. میرے بزرگوں، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن آپ کو اسلام غیرت بھی سکھاتا ہے. ہمارا نبی غیرت مند تھا، ہم غیور نبی کے امتی ہیں، ہم غیور صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت غیرت مند تھے. حیدر کرار غیرت مند تھے، ابو بکر صدیق غیرت مند تھے، جناب عمر غیور تھے. ان کی موجودگی میں کسی ماں بہن کی عزت دری نہیں کی گئی. آج کے مسلمان کی موجودگی میں مسلمان تباہ و برباد ہو چکا ہے.
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کیا وہ وقت ہوگا جب سارے کافر مل کر تم پر ایسے حملہ کریں گے جیسے ایک بھوکا دسترخوان پہ حملہ کرتا ہے۔ صحابی رسول نے کہا یا رسول اللہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کیا ہم کمزور ہوں گے؟ کیا ہم تھوڑے ہوں گے تعداد میں؟ پاک پیغمبر نے فرمایا نہ تو تم کمزور ہوں گے اور نہ ہی تم تعداد میں کم ہوں گے۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ جب تعداد بھی بہت زیادہ ہوگی، جب ہم طاقت میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، پھر کون سی بات ہے کہ ہم پر کافر حملہ کرے گا؟ میرے پاک نبی نے فرمایا تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ کس چیز میں بھائی؟ وہن۔ صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے تم غیرت سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور سارے کافر مل کر تم پر حملہ کریں گے۔ آج مسلمان کی حالت دیکھ لو، پیسے کی محبت ہے یا نہیں ہے؟ پیسے کی محبت بھی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ غیرت کا تو ویسے ہی جنازہ نکل چکا ہے۔ بھائی اپنی بہن کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ دوپٹہ سر پہ لے کر باہر نکلا کرو۔ باپ اپنی بیٹی کو نہیں کہہ سکتا کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ کر کے باہر نکلو۔ غیرت کا تو ہم نے ویسے ہی جنازہ نکال دیا ہے، کیونکہ ہم تو یوٹیوبر مسلمان بن چکے ہیں نا، ہم تو ٹک ٹاکر مسلمان بن چکے ہیں۔ آج کے مسلمان کی اوقات یوٹیوب پر ایک ویڈیو ڈالنے کے علاوہ کوئی کچھ نہیں رہ گئی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، آج بھی دیکھ لو، آج بھی دیکھ لو ہماری حالت، کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ خطبہ جمعہ تک ہماری مسجدیں خالی پڑی ہوتی ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ بھی کہو گے مولوی صاحب کہاں بیٹھ کر تم چلا رہے ہو؟ جو مسلمان 5 وقت اپنے اللہ کے بلانے پر اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ فلسطین میں روتی ہوئی ماؤں کے لیے کیا اٹھے گا؟ وہ فلسطین میں بلکتی ہوئی بہنوں کی عزت کے لیے کیا اٹھے گا؟ وہاں کے روتے چلاتے اور چیخڑے اڑتے ان بچوں اور لاشوں پر کیا اٹھے گا؟ ہماری غیرت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ہمیں آج کے جدید فلاسفر نے اسلام کی روح کھینچ لی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث ہم سے تقاضا کیا کرتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ابو بکر صدیق کا کردار کیا ہے، ہمارے بچے کو پتہ ہی نہیں ہے جناب عمر کتنا غیور انسان تھے، ہمارے بچے کو بتایا نہیں گیا صلاح الدین ایوبی کون تھا، ہمارے بچے کو بتایا نہیں گیا محمد بن قاسم کون تھا، ہمارے بچے کو بتایا نہیں گیا خالد ابن ولید کون تھا، ہمارے بچے کو بتایا نہیں گیا ابو عبیدہ بن جراح کون تھا، ہمارے بچے کو بتایا نہیں گیا عثمان ذوالنورین کون تھے، ہمارے بچے کو بتایا نہیں گیا حیدر کرار کون تھا، ہمارے بچے کو بتایا نہیں گیا کہ ہماری اسلامی تاریخ ہے کیا۔ آج جہاد کا نام لو تو پہلا نشتر جو ہمارے جسم پر آتا ہے، جو ہمارے خلاف آتا ہے، یہ دہشت گرد مولوی ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ یہ کون ہے؟ ہم تو جی بڑے صوفی سے مسلمان ہیں، سیدھے سادے مسلمان ہیں، ہمارا کیا تعلق تلوار سے؟ آپ کو بتاؤں تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، میرے نبی نے جب دنیا سے وصال فرمایا ہے اس وقت میرے پاک پیغمبر کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، لیکن پاک پیغمبر کے گھر کے دیوار پر تلواریں لٹکی ہوئی تھی۔ میرے نبی کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے یہودی کے گھر سے تیل ادھار مانگا گیا، لیکن پاک پیغمبر کے گھر میں جنگی گھوڑے موجود تھے، تلواریں موجود تھی، جنگی لباس موجود تھا۔ پتہ یہ چلتا ہے مسلمان کو میرے نبی کا پیغام یہ ہے بھوکا مر جانا لیکن تلوار کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ آج تم تلوار لے کر جا کر دکھاؤ تو سی ایئرپورٹ پہ، سکھوں کو دیکھا کبھی؟ وہ اپنا خنجر لے کر پوری دنیا میں پھرتا ہے، دیکھا ہے کبھی؟ اور تم اپنی لاٹھی لے کر جا کر دکھاؤ، کیونکہ ہم تو بڑے پرامن لوگ ہیں نا جی، ہم تو بڑے صوفی قسم کے لوگ ہیں۔ غیرت کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہماری بہنوں کی عزت دری ہو رہی ہے تو وہ تو فلسطین میں ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں ایک چھوٹا سا تراشا میری نظر میں گزرا کل
ایک کالم نگار نے لکھا، اس نے بڑی بہترین بات کی ہے، ہو سکتا ہے وہ بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو یا اس ماحول کے مزاج کے خلاف ہو، لیکن میں بات کرنے پر مجبور ہوں۔ وہ کہتا ہے جنگ اچھی چیز نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں جنگ اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پچھلے 200 سال سے امریکہ اور برطانیہ مسلسل جنگیں لڑ رہا ہے کہ نہیں لڑ رہا؟ عراق میں لڑا ہے، افغانستان میں لڑا ہے، اس سے پہلے برطانیہ لڑتا رہا ہے، اور اس اسرائیل کتے کو، اسرائیل ملک کو یہاں پر لانے والا برطانیہ تھا، آج ان کی پشت پناہی کرنے والا امریکہ موجود ہے۔ وہ جنگوں میں مسلسل ہے، اور عرب ریاستیں جنگوں سے دور پھرتی ہیں، ایسا ہی ہے۔ عرب کی جتنی بھی ریاستیں، ہم تو پرامن لوگ ہیں جی، ہم نے تو پیسہ بٹورنا ہے، اور امریکہ دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے، اور عرب ریاستوں کا حال آپ کے سامنے ہے۔ اور اس نے ایک اور اگزامپل دیا، اس نے کہا 200 سال سے پہلے دنیا پر حکمرانی مسلمانوں کی تھی، جب تک مسلمان کے ہاتھ میں تلوار تھی، جب تک مسلمان اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا تھا، جب تک مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے دین کی سربلندی کے لیے میدان عمل میں تھا، اللہ نے حکمرانی مسلمانوں کو عطا کی تھی۔ اور 200 سال سے ہم نے جہاد چھوڑا، تلوار چھوڑی، پرامن لوگ بنے، صوفی صاحب بنے، شریف بنے، آج دیکھ لو ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں 2 ارب سے زیادہ مسلمان موجود ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں، ایک اور یوٹیوبر ہے وہ بکواس کر رہا تھا کہ اس دور میں اگر خالد بن ولید تلوار لے کر آیا تھا تو اس کے سامنے رومن لیڈر جو ہے وہ بھی تلوار لے کر لڑتا تھا، آج تمہارے پاس وہ اسلحہ کہاں ہے؟ تو بھائی یہ اتنے سارے اسلحے کے ذخائر کے اچار ڈالنے کے کام آتے ہیں۔ اگر یہ اتنا بھی تحفظ نہیں کر سکتے کہ مسلمان کو، فلسطینیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، امریکہ تو نہیں شرمایا؟ جو بائیڈن وہاں گیا ہے نا، امریکی وزیر خارجہ بھی وہاں پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا؟ اس نے کہا میں امریکی وزیر کی حیثیت سے نہیں، ایک یہودی سے تم سے پوچھنے آیا ہوں، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ جب تک امریکہ اس دنیا پر ایگزسٹ کرتا ہے ہم تمہاری پشت پر کھڑے ہیں۔ مجھے بتاؤ کوئی ایک اسلامی ملک کا نام لو جس نے کہا ہو کہ فلسطینیوں گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بطور مسلمان کے اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ عوام سے کہہ رہا ہوں، حکمرانوں سے نہیں کہہ رہا، عوام سے کہہ رہا ہوں۔ حکمرانوں نے پہلے بھی ہمارا کچھ نہیں کیا، آج بھی ان سے کوئی امید نہیں ہے، لیکن ان فلسطینیوں نے آج بھی کہا، آپ وہ یوٹیوب آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی، اس نے کہا تھا فلسطینی سفیر نے کہ ہم پاکستانی حکمرانوں کی بات نہیں کر رہے، پاکستانی عوام سے ہم امید کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ وہ ہم سے امید لگائے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کچھ نہ بھی کر سکے دعائیں تو کریں گے، اسرائیل کے خلاف بد دعائیں تو کریں گے، اور کچھ نہ کر سکے تو ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، اور نہ بھی کر سکے ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے، اور کچھ نہ بھی کر سکے تو کم از کم 5th وار، یہ سوشل میڈیا کی جنگ چل رہی ہے، ہم فلسطینیوں کے نام کی آواز تو بلند کریں گے، کم از کم کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ پاکستان کے یوٹیوبروں کا حال تو پتہ ہے آپ کو، بیوی کو سامنے لے آتے ہیں، بیٹی کو سامنے لے آتے ہیں، یہ میری بیوی نے یہ کام کیا، آج میری بیوی نے یہ ساڑی خریدی ہے، آج میری بیوی نے یہ لہنگا خریدا ہے، آج میری بیوی نے اس طرح میک اپ کیا ہے۔ شرم نہیں آتی کے لیے، چند لائکس بنانے کے لیے اپنی بیوی آتے ہو، اور ہمارا نوجوان بیٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے کیا بات ہے، کتنی خوبصورت بیوی ہے اس کی، چاہیے ہمیں۔ اور اگر ان کو یہ کہا جائے کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کرو، یہ بہت بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے، وہ کریں گے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ بھی بلاک کر دیا جائے گا، وہ ڈر کے ہمارے فلسطین کا نام نہیں لیتے۔ یہ ہماری حالت ہے، یہ ہماری غیرت ہے، یہ آج کے نوجوان کا کردار ہے، یہ ہم اس ڈگر پر پہنچ چکے ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اپنے فلسطینی بھائیوں کو اپنی دعاؤں میں شریک رکھو۔ ان کے لیے میرے نبی نے ہمیں اتنا چھوٹ دی ہے کہ اگر تم ہاتھ سے کچھ نہیں کر سکتے ہو، زبان سے کرو۔ ظلم کو ہاتھ سے روکو، نہیں روک سکتے ہو، زبان سے روکو، نہیں روک سکتے ہو، دل میں تو برا سمجھو،
دل میں تو برا جانو. ہمارے یوٹیوبر محنت کیا کر رہے ہیں؟ مسجد اقصی، یہ جو گنبد ہے پیلا سا، اس کو مسجد اقصی کہتے ہیں، یا وہ جو دوسری طرف عمارت ہے وہ مسجد اقصی ہے. میں نے کہا تیری لعنت تیری سوچ پہ کہ تم مسلمان کو اسی کنفیوژن میں رکھ کہ یہ مسجد اقصی ہے یا وہ مسجد اقصی ہے. بھائی وہ ساری کی ساری جگہ مسجد اقصی کہلاتی ہے، جس کو میرا مالک کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اللہ کہتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی ہے، اور اس کے ارد گرد کو اللہ نے برکتوں سے ڈھانپ دیا ہے. وہ ساری کی ساری جگہ مسجد اقصی کہلاتی ہے. اس کا احترام، اس کا تقدس، اس کی ناموس کی حفاظت کرنا، یہ ہم سب مسلمانوں کی حفاظت ذمہ داری بنتی ہے. یہ مسجد اقصی تمام انبیاء کی یادگار ہے. یہ مسجد اقصی جناب سلیمان کی یادگار ہے. یہ مسجد اقصی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی یادگار ہے. یہ مسجد اقصی جناب سیدنا داؤد کی یادگار ہے. یہ مسجد اقصی جناب موسیٰ کی یادگار ہے. یہ مسجد اقصی اس نے ہزاروں انبیاء کو دیکھا ہے. اور چھوڑو ساری باتیں، مسجد اقصی نے 1.25 لاکھ پیغمبروں کی زیارت کی ہوئی ہے. آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے؟ شب معراج میں تمام انبیاء وہاں موجود تھے، اور میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر ان سب انبیاء کے امام بنے ہوئے تھے، اور وہ مسجد اقصی کا واقعہ ہے. اس سے بڑی برکتیں اور کیا ہوں گی؟ اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہوگا؟ اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی؟ ہم اس چیز میں لڑ رہے ہیں کہ کون سی مسجد اقصی ہے. یہ یہاں تک مسجد اقصی میں آتا یا نہیں آتا؟ وہ جگہ مسجد اقصی میں آتی ہے یا نہیں آتی؟ اور بھائی وہ ساری جگہ مسجد اقصی میں آتی ہے. اب یہ جو مسجد ہے وہ ادھر وضو خانہ بنا ہوا ہے، ادھر آفس ہے، ادھر درسگاہیں بنی ہوئی ہیں، یہ برآمدہ ہے. آپ جب کہتے ہو کہ میں جامعۃ الحسن جا رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں مسجد کے برآمدے میں جا رہا ہوں، یا میں جامعۃ الحسن کے آفس میں جا رہا ہوں، یا کوئی کہتا ہے کہ میں آفس میں ہوں جامعۃ الحسن میں نہیں بیٹھا ہوا. جب آپ دروازے سے انٹر ہو جاتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے جامعۃ الحسن میں آ گئے ہو. اور مسجد اقصی ساری کی ساری وہ جگہ مسجد اقصی ہے. دعا کرو اللہ ان مجاہدین کی حفاظت فرمائے. کچھ فلاسفر یہ بھی کہہ رہے ہیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میرے خیال میں، گھڑیاں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. کچھ فلاسفر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس کو ضرورت کیا تھی اس وقت حملہ کرنے کی؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ کچھ ایسے للو بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں حماس کو ضرورت کیا تھی اس وقت اسرائیل پر حملہ کرنے کی؟ ان کو پتا تھا ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے. میں نے کہا 75-76 سالوں سے وہ ظلم برداشت کر رہا ہے، وہ تو اپنی آخری جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو چکا ہے. امتحان آپ کا اور میرا ہے کہ تم اس تاریخ میں کہاں کھڑے ہو. ان فلسفوں کے پیچھے مت جاؤ. یہ جنہوں نے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے ہیں نا، انہوں نے مسجد اقصی پر بھی اپنے ویوز لینے ہیں. انہوں نے مسجد اقصی جھوٹ ہوا ہے. حقیقت یہ ہے سارے فلسفے چھوڑو، کون سچ کہتا ہے کون جھوٹ کہتا ہے، مسجد اقصی یا فلسطین کس کی زمین ہے، یہ ساری باتیں بعد میں طے ہو جائیں گی. اتنی بات تو مان لو نا کہ تاریخ کا بدترین ظلم اس وقت مسجد اقصی میں ہو رہا ہے. اتنی بات تو مان لو نا کہ وہاں پر بچوں کو یتیم کیا جا رہا ہے. اتنا تو مان لو کہ وہاں کی بیٹیوں کو ان کے سروں سے دوپٹے کھینچے جا رہے ہیں. اتنا تو مان لو کہ وہاں پر ہمارے معصوم بچوں کو ابھی بڑے ہونے سے پہلے ان پھولوں کو مسلا جا رہا ہے. یہ باتیں بھی سمجھ میں نہیں آتی. یہ بھی سمجھنے کے لیے آپ کو فلسفوں کی ضرورت ہے. یہ بھی سمجھنے کے لیے آپ کو حامد میر اور خانزادہ اور پتہ نہیں کتنے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی ضرورت ہے کہ یہ جو بات بتائیں گے وہی سچ ہوگی. جس ماں کی گود میں رکھ کر اس کے معصوم بچے کے ٹکڑے کر دیے جائیں اور اس کے باوجود بھی ماں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ یا اللہ یہ بچہ میں نے عرض مقدس کے لیے قربان کر دیا ہے، میں اور بچے بھی دینے کے لیے تو تیار بیٹھی ہوئی ہوں.
میں نے صحابہ کرام میں سے ایک صحابیہ کا واقعہ سنا. صحابی نے آ کے کہا اماں جان آپ کے شوہر شہید ہو چکے ہیں. اماں کہتی ہے مجھے یہ بتاؤ میرا محبوب پیغمبر کیسا ہے. دوسرا کہتا ہے اماں جان آپ کے بھائی شہید ہو چکے ہیں. ماں کہتی ہے چھوڑو کوئی بات نہیں, یہ بتاؤ آمنہ کا لال کیسا ہے. تیسرا بندہ کہتا ہے آپ کا بیٹا قربان ہو چکا ہے. ماں کہتی ہے کوئی بات نہیں ہے, مجھے یہ بتاؤ میرا محبوب کیسا ہے. چوتھا آ کے کہتا ہے اماں جان آپ کا فلاں رشتہ دار شہید ہو چکا ہے. اماں نے کہا ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, مجھے بتاؤ میرے محبوب کیسے ہیں. کسی نے کہا کہ محبوب ٹھیک ہیں, وہ محفوظ ہیں, وہ شہید نہیں ہوئے. اماں کہتی ہے اگر میرا محبوب ٹھیک ہے پھر ساری پریشانیاں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. اور وہی جذبہ یہاں فلسطین میں دیکھنے کو ملا کہ شوہر کی لاش سامنے پڑی ہے اور خاتون کہہ رہی ہے مجھے اس کے جانے کا غم نہیں ہے, غم اس بات میں ہے کہ ہم نے مقابلہ کیا تھا کہ عرض مقدس کے لیے پہلے میں قربان ہو جاؤں گی. شوہر کہتا تھا پہلے میں قربان ہو جاؤں گا. مجھے خوف, مجھے ڈر, مجھے غم اس بات کا ہے کہ میرے شوہر نے اس مقابلے میں مجھے ہار دیا ہے, خود جیت گیا ہے. میرے بزرگوں دعائیں کرو. ہم کیا دعائیں کریں جو اگر جمعہ کے دن بھی ہماری مسجد نہیں بھر پاتی ہے تو ہم ٹائم دیکھتے رہتے ہیں گھر پہ, کپڑے بدل کے ٹائم کو دیکھتے رہتے. 2 بجیں گے تو مسجد میں جائیں گے, عربی خطبہ شروع ہوگا تو مسجد میں جائیں گے, کیونکہ پہلے چلے گئے تو کہیں گناہ نہ ہو جائے, پہلے چلے گئے تو کہیں فرشتے ہماری حاضری پہلے نہ لگا دیں, پہلے چلے گئے تو تھوڑی دیر اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب نہ ہو جائے. ناراض نہ ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ دشمن نے آپ سے جمعہ کی چھٹی بھی چھین لی ہے, اس نے آپ کو اتوار کی چھٹی دے دی ہے, لیکن بطور مسلمان میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان فلسطینیوں کے ساتھ, ان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ان تمام فلسطینیوں کو اس ظالم درندے سے ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو پکا, سچا, کھرا, غیرت مند مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کہہ دوں, حضور نے فرمایا مجھے طاقتور مسلمان زیادہ محبوب ہے بنسبت اس روتے دھوتے اور اس کمزور لڑکتے گرتے پڑتے شیطان کے وسوسوں کا شکار ہوتے کمزور مومن سے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا مجھے مضبوط اور غیرت مند مومن زیادہ محبوب لگتا ہے. غیرت مند بن جاؤ, کچھ نہیں ہوتا. اگر وہاں بمباری ہو رہی ہے اور وہاں کا مسلمان آج بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, تو تم اپنے ملک میں تو کہہ سکتے ہو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق